پرانے وقف کے اندر میں کہتا ہوں مسلمان ہی مسلمان ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے وقف کونسل، سینٹرل وقف کونسل کا انچارج یونین منسٹر ہوگا۔ وہ یونین منسٹر مسلمان ہوگا یا ہندو ہوگا کوئی بات نہیں، جو یونین منسٹر ہوگا وہ اس کا انچارج ہوگا۔ B9 دیکھیے، 3 ممبران پارلیمنٹ بھی ہوں گے اس کے ممبر، کوئی قید نہیں کہ وہ مسلمان ہوں گے 3 یا مسلمان نہیں ہوں گے۔ اور سنیے C9 ان کے علاوہ اس کے 10 ممبر مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن یونین منسٹر کوئی قید نہیں، 3 ممبران پارلیمنٹ کوئی قید نہیں، یہ 4 ہندو ہو سکتے ہیں۔ اب کہتے ہیں 2 جج ہوں گے، کوئی قید نہیں ہندو مسلمان کی، 4 اور 2 6 ہو گئے، 1 وکیل ہوگا، 7 ہو گئے، 4 ماہر ہوں گے، کوئی قید ہندو مسلمان کی نہیں ہے، 10 ہو گئے، مرکزی حکومت کا 1 ملازم ہوگا، 11 اور 12 ہندو ہو سکتے ہیں، 10 مسلمان، اکثریت ہندو ہو گئے۔ یہ وہ وقف بل ہے جس وقف بل کو کہتے ہیں ہم اس کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ آج تک کوئی چیز نہیں تھی۔ جو پرانا قانون ہے اس کے اندر پارلیمنٹ میں جو مسلمان ممبر ہوتے تھے ان کا انتخاب الیکشن خود ہوتا تھا، گورنمنٹ نہیں تبدیل کرتے، اپنی طرف سے نہیں تھوپتی تھی سب کے اوپر۔ جو اسمبلی کے ان کا خود انتخاب ہوگا، جتنے ممبر ہیں خود بخود الیکشن کے ذریعے سے آتے تھے اور سب مسلمان ہوتے تھے۔ آج کی صورتحال یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھول جھونکتے ہیں۔ یہ وہ وقف بل ہے جس کو پیش کرتے ہیں۔ اور دیکھیے لوگوں کے سامنے چیز نہیں ہے، ایک اور چیز ہے جس جو بڑی دفعہ 41 ترمیمی بل کہتے ہیں پرانے بل کی دفعہ 107 دفعہ 108 ختم کی جا رہی ہے، پرانے بل کی۔ میں یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے دفعہ 107 پرانے بل کی کیا ہے؟ ایک میعادی قانون ہے، اگر کسی جائیداد کے اوپر کوئی کرایہ دار یا کوئی آدمی قابض رہا 12 سال تک مثال کے طریقے سے، پھر اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ہر جگہ اس قانون کے ماتحت لوگوں کے قبضے میں ہیں۔ پرانے بل کے اندر اس کی تصریح ہے کہ دفعہ 107 اگر موقوفہ زمین ہے اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا۔ 10-12 سال نہیں، اگر 50 سال بھی وقف جائیداد کے اوپر کسی کا قبضہ ہے تو قانونی اعتبار سے وہ چیلنج کرے اس کو، اس کا قبضہ ختم کر کے وقف جائیداد کو وقف تسلیم کیا جائے گا۔